नवाज शरीफ के घर की दीवारें भी तोड़ी गई। इमरान खान के घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये लोग ऐसे अलर्ट हो गए हैं पीटीआई वाले, जैसे हमारी तारीख में ये पहली दफा ऐसा वाकया हो रहा है। धरने और ये लॉन्ग मार्च, ये वाली सियासत का दौर पाकिस्तान में खत्म हो गया। रियासत तो कोई उनसे बातचीत करना भी नहीं चाहती, वो मुकामी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप बातचीत के जरिए इनसे कहें कि यहाँ से चले जाएं। तो अब लोग सुना है नकल मकानी कर गए हैं, अब वहाँ पे बाकायदा ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये जनरल कोरेला की रिटायरमेंट थी, तो उस तकरीब में भी आर्मी चीफ को बुलाया गया। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान बिल्कुल कोई वो चीज़ नहीं है, मुकम्मल एतमाद है। अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक के साथ मैं और अमार मसूद साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम 4 खबरों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि आर्मी चीफ़ ने अमेरिका के दौरे के दौरान जो गुफ्तगू की है और जिस तरह की उनकी मुलाकातें हाई प्रोफाइल हुई हैं, उससे इंडिया में बहुत बेचैनी पाई जाती है और वहाँ से भी तबसरे आना शुरू हो गए हैं, उस पर बात करेंगे। दूसरा, एक और आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से बातचीत हुई और कल असद कैसर साहब ने कहा कि पीटीआई से ये इज्तिमाई गुनाह हुआ, ये गलती हुई और आइंदा ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि आपको मौका मिलेगा तो गलती नहीं करेंगे ना, तो मौका कब मिलेगा और ये गलती क्यों की थी और उस वक्त क्या कहा गया था, इस पर भी बात करेंगे आज हम। तीसरा, बाजोड़ में ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पे जिरगा जो है वो नाकाम हो गया। उससे पहले कोशिशें की गई कि जिरगे के ज़रिए मफाहमत की कोशिशें की जाएँ, वरना वहाँ पर फितनतुल खवारिज ने ठिकाने बना लिए थे लोगों के घरों में। अब वहाँ पर बाकायदा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, कुछ लोगों की नकल मकानी की भी इतलात आ रही हैं, इस पे बात करेंगे। और आज की आखिरी खबर होगी कि इमरान खान की कौन सी जायदाद की नीलामी हो रही है कि जिस पे इतना चर्चा हो रहा है कि इमरान खान की जायदाद की नीलामी का इश्तिहार भी हो गया, नया नीलामी कर रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि असल हकीकत क्या है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले जी, आर्मी चीफ़ ने विज़िट किया अमेरिका का। अच्छा, वहाँ पर उनकी जो चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी थी सेंटकॉम में, वो उन्होंने उसको अटेंड किया। वहाँ पे सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था पूरी दुनिया से, उसमें आर्मी चीफ भी थे। वो दोनों जो इनकमिंग सेंटकॉम के चीफ़ हैं उनसे मिले, जो आउट गोइंग हैं उनसे मिले, उनके साथ तस्वीर भी जारी की गई ISPR से, तो बड़ी। और फिर उसके बाद वो पाकिस्तानी डायस्पोरा से भी उन्होंने ख़िताब किया। उस पर भी जो उन्होंने इंडिया के हवाले से बातें की वो बड़ी लगी हैं इंडिया को भी जाके। उन्होंने कहा कि जी हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और अगर इंडिया करेगा तो इस दफ़ा हम ईस्ट से जवाब देंगे और हम उसको सबक सिखा देंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर हैं, अगर हम कहीं जाते हैं तो आधी दुनिया को भी लेके डूबेंगे, इस तरह अकेले नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ों को इंडिया ने आज उसका बड़ा जवाब भी दिया है। लेकिन अमेरिका में जिस तरह की इनको पजीराई मिल रही है और जिस तरह की मोदी साहब की अदम पजीराई हो रही है और जिस तरीके से रोज़ ट्रम्प की तरफ से इंटरनेशनल सतह पर उनकी ह्यूमिलिएशन होती है, ये एक पाकिस्तान के लिए आपके ख्याल में एक मुस्बत साइन है या? जाहिर है ये बहुत मुस्बत साइन है। और जिस तरह फील्ड मार्शल साहब की वहाँ इज़्ज़त और तकरीम हो रही है, जिस तरह उनसे मुख्तलिफ़ तकरीबात में भी देखिए, एक तो ये बड़ी हैरान कुन बात थी, आज तक कभी उस ब्रांच में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को या फील्ड मार्शल को नहीं बुलाया गया जो ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल साहब का था। वो कोई 2.25 घंटे की मुलाकात थी। फिर उसके बाद अब जो है ना, अब इस तरह की सूरत हाल हो गई है जैसे गांव में होता है कि कोई भी तकरीब होनी है तो कुछ बड़े बूढ़ों को मशवरे के लिए बुला लें, उसी तरह की। अब ये देखिए, ये जनरल कोरेला की रिटायरमेंट थी और जनरल ब्रैड कूपर जो हैं वो अपना चार्ज ले रहे थे, तो उस तकरीब में भी आर्मी चीफ को बुलाया गया। उन्होंने जाने वाले जनरल के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया, आने वाले जनरल को खुश आमदेद कहा। तो ये बड़ा तवातुर से होने लग गया। और यानी कि बड़े फैसले मशवरों से करते हैं, बड़ों के मशवरे से करते हैं। और अब जो है वो ये मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने के अंदर दूसरा ट्रिप है। फिर उसके बाद वहाँ पे पाकिस्तानी लोगों से भी मुलाकात की और उन्होंने जो इकॉनमी के हवाले से, जो पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से फील्ड मार्शल साहब ने गुफ्तगू की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अब मईशत को तरक्की देने के सिवा हमें, जैसे गफलत में पड़े हुए थे वहाँ से उठने के सिवा अब कोई चारा नहीं है, अब तरक्की हमारे पास वाहिद ऑप्शन है। और यहाँ पर भी हमने ये मंजर देखा है कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर एक नज़रिए के साथ, एक सोच के साथ, एक 1 पॉइंट एजेंडे के साथ अब सबका फोकस जो है वो मईशत है। और कोई अब वो धरने और ये लॉन्ग मार्च, ये वाली सियासत का दौर पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है। अच्छा अमार साहब, इसी हवाले से मैं एक और बात, जो आपकी बात से मुझे याद आया कि ये जो कुछ चल रही थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोई दराड़ है या कोई ऐसी फिशार है, ऐसी बात नहीं है।
جو کہا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں خواجہ آصف کے معاملے پہ کوئی ایسے دراڑ ہے اور کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے. تو آج انصار عباس صاحب کی میں سٹوری دیکھ رہا تھا, وہاں پہ دی نیوز میں چھپی ہے, اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان بالکل کوئی وہ چیز نہیں ہے, مکمل اعتماد ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت پر, اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہی از ہیئر ٹو اسٹے. اور جو پھیلائی جا رہی ہیں باتیں وہ ایسی جماعت کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں جو چاہتی ہے کہ یہ اعتماد کی فضا خراب ہو دونوں کے درمیان اور کوئی راستہ نکلے, لیکن وہ راستہ نکل نہیں رہا. جی, جس طرح اصل میں نا بات کا بتنگڑ اس صورت میں بنا جب خواجہ آصف کے حوالے سے اور پرتگال اور بیوروکریسی کی بات ہونا شروع ہوئی, پھر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب وہ خواجہ آصف استعفیٰ دے رہے ہیں, وزیر اعظم استعفیٰ دے رہے ہیں, محسن نقوی وزیر اعظم بن رہے ہیں. چلانے والوں نے یہ بھی تھمبنیل بنا دیا. اچھا, اب اس میں بات یہ ہے کہ آج ہمارے رپورٹر عارف ملک نے بھی اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے. انصار بھائی صاحب کی سٹوری بھی ہے, دونوں کو ملاتے ہیں. انصار بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسٹم یہی چلے گا اور اسی طرح سارے اسٹیک ہولڈر مل کے کام کریں گے. نہ یہ افواہیں درست ہیں کہ صدر مملکت کو نکالا جا رہا ہے اور کوئی اور صدر مملکت بننا چاہ رہا ہے, نہ یہ درست ہے کہ شہباز شریف کی چھٹی کرائی جا رہی ہے, نہ یہ درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب جو ہے وہ فرنٹ پہ آ کے کھیلنے لگی ہے. یہ سب کچھ غلط ہے. یہ موجودہ سسٹم, آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں, سسٹم یہی اسی طرح چلے گا. عارف ملک صاحب نے بھی جو رپورٹ کی ہے وہ بھی خواجہ آصف اور نواز شریف کی ملاقات کے حوالے سے ہے. بارسوخ آدمی ہیں عارف صاحب, انہوں نے کہا جی کہ بات شروع ہوئی وہی سنگھیڑا صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے, ان کی کرپشن کے حوالے سے. خواجہ صاحب یہ نہیں کہ خواجہ صاحب نے جماعت میں کوئی علم بغاوت بلند کر دیا اور نواز شریف سے تلخ کلامی ہو گئی. اتنا کہا انہوں نے کہ میرے علاقے میں اگر کوئی بیوروکریٹ چینج کرنا ہے تو ذرا مجھ سے مشورہ کر لیا کریں. تو نواز شریف نے کہا جی آئندہ ایسی بات ہوگی تو آپ سے مشورہ کر لیں گے. پھر دونوں خوشگپیوں میں لگ گئے. کپشپ میں بھی لگائی ہیں کہ جی مری میں کب جا رہے ہیں آپ, ہم نے کہا میں جا رہا ہوں. اس کے بعد ہنسے کھیلے بھی ہیں کیونکہ خواجہ صاحب کو پتہ ہے بڑی پرانی دوستی ہے میاں صاحب کے ساتھ. پکے یعنی مسلم صرف یہی بات نہیں ہے, وہ میاں صاحب خود ان کو سیاست میں لائے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کہتے تھے کہ آپ آئیں, اور خواجہ صاحب نے ساتھ نہیں چھوڑا کبھی مشکل وقت میں. تو یہ وجہ ہے. ادروائز وہ جو ایشو بن رہا ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ اقبال سنگھیڑا جو ADCR ہیں سیالکوٹ کے, ان کو گرفتار کیا تھا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے. خواجہ صاحب کو کچھ پتہ نہیں تھا, اور خواجہ صاحب کے کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اقبال سنگھیڑا. تو ان کو ان سے 17 کروڑ روپے کا کیس بنایا گیا ان کے اوپر جی کہ وہ کسی پراپرٹی ٹائکون سے, وہاں کے جو مقامی ہیں ان سے 17 کروڑ کی رشوت دی کوئی NOC دینے کے حوالے سے. اس بیوروکریٹ کی بات ہو رہی ہے, اس میں سے 14 کروڑ کی کوئی ریکوری بھی ہو چکی ہے. تو وہ کیس ایک چل رہا ہے. خواجہ صاحب کا بیسیکلی یہ کہنا تھا کہ جو بڑے فیصلے میرے حلقے کے حوالے سے کی جا رہے ہیں, میں پارٹی میں بھی سینئر ہوں اور میں بھی, تو مجھے اس میں مشاورت کی جاتی ہے. لیکن اس میں ایک بات لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے, یہ جو بیوروکریٹ ہے اقبال سنگھیڑا, اس کے کرپشن کے کافی قصے مشہور ہیں. خواجہ صاحب اگر اس کی فیور کر رہے ہیں یا اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ مجھے بتانا چاہیے تھا, اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ خواجہ صاحب خود کسی قسم کی کرپشن میں ملوث ہیں. خواجہ آصف صاحب کا ماضی بالکل بے داغ ہے کرپشن کے حوالے سے, وہ بالکل کلیئر آدمی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خواجہ صاحب کے ریٹرننگ آفیسر بھی رہے تھے شاید, تو کلوز پارٹی کے ہوں, تو اس حوالے سے شاید ان کے بارے میں سوال کیا ہو, لیکن وہ بات ختم ہو گئی ہے. اب اس سے آگے چلیں. اب مسئلہ درپیش ہے باجوڑ کے ایشو کا. باجوڑ میں آپ کو پتہ ہے آپریشن سے پہلے کتنی کنسیشن دی گئی لوگوں کو. 2 ہفتے بتایا گیا کہ آپ 3 سجیشنز آپ کو دے رہے ہیں, آپ چاہیں تو ان لوگوں کو گھر سے نکال دیں, چاہے تو آپ اس جگہ سے رخصت ہو جائیں, خود علاقہ چھوڑ دیں, یا پھر آپریشن کے لیے تیار رہیں. تو جرگے بھی بٹھائے گئے, بڑے لوگوں کو بھی ڈالا گیا, لیکن بات نہیں بنی. تو اب لوگ سنا ہے نقل مکانی کر گئے ہیں اور اب وہاں پہ باقاعدہ آپریشن شروع ہو گیا ہے. بہت بڑا آپریشن نہیں ہے, ٹارگیٹڈ فوکس آپریشن ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ بالکل آپریشن شروع ہو گیا ہے اور کچھ لوگوں نے نقل مکانی بھی کی ہے, لیکن دیکھیں یہ شروع سے ہی آپریشن ہی یہاں ہونا تھا. یہ بات چیت سے ماننے والی نہیں ہے. انہوں نے 100 باتیں کی, جا کے جرگے نے بات کی, جو TTP کے لوگ ہیں فتنۃ الخوارج جن کو کہا جاتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے, ان سے بات کی گئی. ان کی ایسی عجیب و غریب فرمائشیں ہیں کہ آپ لوگ نکل جائیں, ہم یہ علاقے پہ کنٹرول ہمارا ہو, اور ایسی چیزیں جو ریاست کے اندر ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. تو یہ بات ریاست تو کوئی ان سے بات چیت کرنا بھی نہیں چاہتی. وہ مقامی لوگوں کو ایک اپرچونٹی دی گئی تھی کہ آپ بات چیت کے ذریعے ان سے کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں, سوائے یہاں سے چلے جانے کے اور کوئی بات نہیں ریاست کی مطالبہ ان سے. لیکن پھر وہ نہیں جا رہے تھے, تو اس کے بعد ظاہر آپریشن ہی واحد آپشن رہ گیا. جب جرگہ ناکام ہو گیا تو اب آپریشن وہاں پر ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد نپٹے اور فتنے کا خاتمہ ہو وہاں سے, اور جو عام لوگ ہیں, جو مقامی لوگ ہیں, وہ جلد سے جلد اپنے گھروں میں جا کے آباد ہوں اور دوبارہ سے وہاں پہ کام. امپورٹنٹ کویشچن یہ ہے,
اس سب کے بعد کہ ایک خبر بڑی سنسنی پھیلا رہی ہے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پہ اسپیشلی، وہ یہ ہے کہ عمران خان کا گھر نیلام ہو رہا ہے، بحریہ ٹاؤن نے جو پہ دیے تھے، یہ کیا چکر ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں آج صبح سے یہ اشتہار چلا تو اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے کچھ حامی اکاؤنٹ سے اس پہ بڑا آ رہا تھا کہ جی پارٹی سو رہی ہے، خان کا گھر جا رہا ہے بنی گالہ والا، اور یہ سارا کچھ، کیونکہ وہ کنفیوژن ہو رہی تھی کہ بھارا کو بنی گالہ یہ سارا کچھ اشتہار میں لکھا ہوا ہے، عمران خان صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کیونکہ وہ اس مقدمے میں شامل تھے۔ یہ نیب کا طریقہ کار ہے کہ جو مقدمے میں لوگ ہوتے ہیں اس کا نام شامل کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا گھر نیلام نہیں ہو رہا، حقائق یہ ہیں۔ یہ وہ 284 کنال زمین ہے، عمران خان کی تو 300 سے زیادہ کنال کی زمین ہے، جو فرح شہزادی یعنی فرح گوگی جن کی ہے، ان کے نام ملک ریاض صاحب نے کروائی تھی۔ ملک ریاض صاحب کا کیس چل رہا ہے 190 ملین کیس، اس میں جو انہوں نے زمینیں دیں، جو انہوں نے نیب کے وکول رشوتیں دیں، جو جس طریقے سے وہ کیا، وہ چیزیں نیلام ہو رہی ہیں۔ نیب نے اس کے حوالے سے آج کارروائی کا آغاز کیا بھارا کو میں نیلامی، ابھی تک کوئی نیلامی کا جب تک ہم بات کر رہے ہیں کوئی آیا نہیں تھا خریدار ان کا، مگر یہ نیلامی کا یہ پروسیس ہو رہا ہے۔ خان صاحب کی جو مینشن ہے بنی گالہ والا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے۔ اچھا، بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے اور خان صاحب کے، لیکن دیکھیے ماضی میں بھی سیاستدانوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 70 کلفٹن گرانے کا بھی ارادہ کیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے نواز شریف کے گھر کی دیواریں بھی توڑی گئی تھی۔ عمران خان کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، لیکن یہ لوگ ایسے الرٹ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی والے، جیسے ہماری تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہو رہا ہے۔ جو سیزن سیاستدان ہیں وہ ایسی بہت ساری سزائیں، بہت سارے عطاب بھگت چکے ہیں، تب وہ اس مقام پر پہنچے۔ خان صاحب کا ابھی راستہ بہت لمبا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔